الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجر صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے تھے۔ یہاں سے انصار صحابہ کرام کی عظمت و شان کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو انہیں دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ انصار صحابہ کرام کی عظمت و شان ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ انصار صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اس شہر مدینہ کو پہلے سے ہی اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ مہاجر تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن انصار جو تھے وہ تو آلریڈی مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے شہر مدینہ کو اپنا وطن بنایا ہوا تھا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ گویا جیسے وطن، شہر انسان کو پسند اور محبوب ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی ان کا گھر تھا، ان کی محبت تھی، انہیں محبوب تھا، انہیں مرغوب تھا۔ یہ ان کا ایک وصف بیان فرمایا۔ اب اگلی بات ارشاد فرمائی کہ یہ انصار صحابہ کرام اپنی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ آئے، یہ انصار صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مہاجرین سے محبت کرنا، مہاجر صحابہ سے محبت کرنا اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا، یہ انصار صحابہ کرام کی سنت اور ان کی فضیلت ہے۔ مزید فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنو نذیر قبیلے کے جو اموال، مال فے، مال غنیمت ملا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مہاجر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے تھے، اور انصار میں صرف 3 صحابہ کرام کو وہ مال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انصار صحابہ کرام کی جو ان کے دل کی قناعت ہے، جو زہد ہے، جو مال سے بے رغبتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کے بارے میں جو دی گئی، جو مہاجر صحابہ کرام کو دے دی گئی، یہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پاتے، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ خود کسی حاجت میں ہوں، کسی ضرورت میں ہوں، اپنی حاجت و ضرورت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اظہار کر دیتے ہیں۔ ایک شے کی ضرورت ان کو بھی ہے، اسی کی ضرورت دوسرے کو بھی ہے، یہ اپنی ضرورت و حاجت کو قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی حاجت و ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید محتاجی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ کون تھے؟ یہ انصار صحابہ کرام تھے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اظہار کیا۔
تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو باتیں بیان ہوئیں، ایک تو انصار صحابہ کرام کا جو ایثار ہے، ان کی قربانی ہے، اپنی حاجت کو چھوڑ دینا اور دوسرے کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ انصار صحابہ کرام کا وصف، یہ بے مثل ان کا ایثار تھا۔ اور انہوں نے کتنا ایثار کیا تھا، احادیث مبارکہ کے واقعات بڑے واضح ہیں کہ انصار صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی کہ جب مہاجر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو انصار صحابہ کرام نے اپنے آدھے باغ اور اپنے دو گھروں میں سے ایک گھر مہاجروں کو پیش کر دیا کہ ہم اپنے آدھے باغ آپ کو دیتے ہیں اور اپنے 2 گھروں میں سے ایک گھر آپ کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنا گھر ہی 2 حصوں میں تقسیم کر کے کسی کو دے دے، 2 گھر ہیں تو ایک گھر ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرورت مند کو دے دے، اس کا بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑی جاگیر ہے، آدھی جاگیر ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو دے دے، تو غور کیجئے کہ اتنی قربانی کا جذبہ کیا کہلائے گا۔ یہ انصار صحابہ کرام کی قربانی کا جذبہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بحرین کی جاگیریں پیش کی گئی، ملک بحرین کی جاگیریں پیش کی سے مراد یہ ہے کہ یہ پیش کیا گیا کہ آپ بحرین کی جاگیریں صحابہ کرام کے نام لگا دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بحرین کی جاگیریں دینے کے لیے انصار صحابہ کرام کو بلایا۔ وہ انصار جب آئے تو انہوں نے کیا عرض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے یہ جاگیریں تقسیم کرنی ہے دوسروں کے درمیان، تو پھر ہمیں نہ دیں، ہمارے قریشی بھائیوں کو دے دیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں، یہ ان کے لیے لکھ دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ ان انصار صحابہ کرام کی سوچ تھی، پاکیزہ سوچ، مقدس سوچ، قربانی کا جذبہ، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا بھلا کرنا، کہ ان کے نام ایک جاگیر لگائی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرے کی جاگیر پہ قبضہ بھی کرنا پڑ جائے تو ہم جو ہے وہ شاید پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے، اور کتنی دوسروں کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے استحقاق سے ان کو عطا فرمانا چاہ رہے، اور وہ عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ ہمیں نہ دیں، ہمارے قریشی بھائیوں کو دے دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا۔ اس کے علاوہ اور کتنے ہی واقعات ہیں کہ انصار صحابہ کرام کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات بیان کی گئی، وہ یہ فرمایا کہ جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ نفس کی لالچ، دل میں حرص ہونا، طمع ہونا، اور ملے اور ملے اور مل جائے، اتنا سارا ہو جائے، یہ جو لالچ ہے یہ بڑی بری چیز ہے، اور جس کا دل اس لالچ سے پاک ہو جائے وہ فلاح پانے والا ہے، وہ کامیابی پانے والا ہے۔ تو یہ جو حرص اور لالچ ہوتی ہے نا، اس کی حد نہیں ہوتی کوئی بھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کی طلب ہوتی ہے۔ ہماری سیلری اگر مثال کے طور پہ 25,000 ہے تو طلب ہوتی 50 ہو جائے، 50 ہے تو ہم کہتے ہیں جی 75 ہو جائے، 75 ہے تو ہم کہتے ہیں جی لاکھ روپے ہی ہو جائے۔ ہمارا ایک کاروبار ہے تو دل کرتا ہے 2 ہو جائے، ایک دکان ہے تو کہتے 2 ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرص و لالچ ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری بھی ہو جائے، اس پر بھی ہم پھر ٹھہر نہیں جاتے، ہم اس سے پھر آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری لالچ، ہماری حرص ہمیں آگے کی جو ہے نا وہ سوچ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو دلوں کا حرص سے پاک ہونا یہ بڑا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شح یعنی لالچ سے بچو، نفس کے لالچ سے بچو، کیونکہ اسی نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کا مال قبضہ کرنے کے چکر میں جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اب تو وہ حالت ہوگی، یعنی وہ خبریں ملتی ہیں کہ اولاد نے باپ کو مار دیا جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے، ماں کو قتل کر دی۔ اور بھائی بھائی کا قتل کرنا یہ تو کوئی اتنی ویسے ہی دور کی کوئی بات نہیں ہے۔ چچا بھتیجے کے اندر جو ہے وہ جاگیر پہ اور وراثت کے قبضے کے لیے مار دینا کوئی ایسی معمولی بات نہیں۔ تو یہ وہ لالچ اور حرص ہے جو قتل پہ ابھارتی ہے، جو حرام کاموں پر ابھارتی ہے۔ تو فرمایا اس سے بچو، اس نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔
تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان، بہت رحمت والا ہے۔ یہ ہیں جو صحابہ کرام کے آخر میں آنے والے ہیں۔ اب اس میں وہ صحابہ بھی داخل ہیں، ایک تو مہاجر انصار صحابہ کرام، اب جو ان کے آخری گروہ تھے، یعنی انصار کے بالکل آخری، یا صحابہ کرام کی آگے اولادیں ہوئیں، اور یا پھر ان کے بعد تابعین، اور پھر اس کے بعد تا قیامت کے مسلمان، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اے اللہ ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہ رکھ، ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کینہ نہ رکھ، ہمارے دلوں میں بزرگان دین کے بارے میں کینہ نہ رکھ، ہمارے دلوں میں جو ہم سے پہلے سچے مسلمان گزر چکے ہیں ان کے بارے میں کینہ نہ رکھ، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ دعا سکھائی ہمیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں دلوں کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، اچھے جذبات رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تو ان کے ذریعے پہنچا، اگر انہی پر اعتبار نہیں ہے تو ان کے ذریعے پہنچنے والی چیز پر اعتبار کہاں سے ہوگا؟ پھر قرآن پر اعتبار کہاں سے ہوگا؟ پھر اسلام پر اعتبار کہاں سے ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پر اعتبار کہاں سے ہوگا؟ تو صحابہ کرام سے محبت جو ہے یہ ایمان کے فرائض میں سے، ایمان کے فرائض میں سے، اور ان سے بغض رکھنا یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، سبحان اللہ، 4 مرتبہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت رکھنا فرض، اور ان سے بغض و کینہ رکھنا، ان کی بے ادبی گستاخی کرنا حرام ہے۔ اور جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھا وہ ان سے بعد میں بغض رکھ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے بغض رکھ رہا ہے۔ وہ ان کو بعد میں ستا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو پہلے ستا رہا ہے۔ اور جو حضور کو ستائے اس نے خدا کو ایذا دی، جس نے خدا کو ایذا دی پھر وہ خدا کی گرفت میں آئے گا۔ اچھا، یہ تو صحابہ کرام کے حوالے سے تھا۔ ویسے کینہ جدا گانا بھی مذموم عمل ہے۔ کینہ ہوتا کیا ہے؟ کینہ ویسے تو بڑی واضح سی بات ہے، کوئی اس کی کوئی اتنی پیچیدہ ڈیفینیشن تو نہیں ہے کوئی، لیکن کینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ایک بغض ہو، ایک عداوت ہو، اور ایک ہمارا دل اس کے بارے میں صاف نہ ہو۔ عام طور پہ جو کینے کا مفہوم ہے وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے یعنی کینے سے دلوں کو پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بڑے فضائل بھی اس کے بیان فرمائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم سے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو کینے سے پاک رکھو، کینے سے دلوں کو پاک رکھو، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یہ دین کے طریقے کے اعتبار سے سنت ہے، ورنہ کینہ بذات خود حرام اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اب یہ صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، ان کے بعد آنے والی ان سب کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد منافقوں کی بات آتی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ فرمایا کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ منافقوں اور یہودیوں کے آپس کے گٹھ جوڑ کا بیان ہے۔ وہ کیا ہوا؟ یہاں جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، بنو نذیر قبیلے نے غداری کی، معاہدے کو توڑا، نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان کیا، منصوبہ بنایا، سازش کی، اور کافروں کی مدد کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ تو اب ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، جنہوں نے یہ جرائم کیے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو منافق یہودیوں کے دوست تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، تو اس نے ان سے کہا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنو قریظہ بنو نذیر قبیلے سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری، اگر تم سے مسلمانوں نے لڑنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ یہ انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے۔ اگر یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تو منافق ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اور اگر یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو منافق ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے نہیں۔ یہ جھوٹے وعدے ہیں، یہ محض ان کو شہ زوری دینی ہے، اور محض ان کو جو ہے وہ صرف جو ہے نا ان کو ایک مورلی ان کو ایک سہارا دینا ہے، ورنہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ سکیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے واضح طور پہ اس بات کو ارشاد فرماتا جو میں نے ابھی عرض کی، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ قسم ہے اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو یہ منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، پھر ان کی بھی مدد نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ یہ منافقوں کی جتنی باتیں ہیں یہ محض جھوٹ ہے، اور خام خواہ کی تعلیاں اور شیخیاں ہیں جو ان کے سامنے بھگارتے پھر رہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہر قدم پہ ساتھ لیں گے، تمہیں نکالا ہم نکلیں گے، تم سے لڑے ہم لڑیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں، کریں گے وریں گے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ بات کیا بیان فرمائے گی؟ یہ مسلمانوں سے خطاب کہ اے مسلمانوں، ان منافقوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یعنی مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، خدا سے کم ڈرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ مسلمانوں کے سامنے اپنا کفر نہیں ظاہر کرتے، جو اصل ان کے اندر کی حالت و کیفیت ہے وہ مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تاکہ مسلمان ان کو نقصان نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ بھی پتہ ہو خدا تو جانتے ہیں۔ تو خدا کا ڈر نہیں ہے ان کے دلوں میں، خدا کا ڈر نہیں ان کے دلوں میں، تمہارا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے کفر ظاہر نہیں کرتے، خدا کے سامنے کر کے بیٹھے ہوئے کہ خدا تو ان کے باطن کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اور اس طرح کی بات جو ہے وہ بزرگان دین سمجھانے کے لیے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ
لوگوں کے سامنے ہم لوگ گناہ نہیں کرتے، یعنی ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، ایسا گناہ کہ جس میں شرمندگی ہو، ذلت ہو، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں سے شرم ہے، لحاظ ہے، ڈر ہے۔ تنہائی کے اندر وہ گناہ کر لیتے، حالانکہ تنہائی میں لوگ نہیں بھی دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کا ڈر خوف تو ہے، اور اس کی وجہ سے تو ہم گناہ سے بچ جائیں، اور خدا سے ڈر کر ہم گناہ سے نہ بچیں، تو ڈر کس کا زیادہ ہوا پھر، خدا کا یا لوگوں کا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک شرک خفی کی صورت ہے، کہ لوگوں کا ڈر تو ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ لوگوں کے ڈر سے تو گناہ چھوڑ دو، لیکن خدا کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑو، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، لا يقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ ذلک بأنہم قوم لا یعقلون۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے مختلف قبائل کے اعتبار سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تم سے کبھی مل کر لڑ نہیں سکتے، کھلم کھلا تمہارے سامنے آ کے لڑیں، ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اہل مدینہ کے جو قبائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تمہارے سامنے آ کے تم سے لڑ نہیں سکتے، یہ قلعوں میں بند ہو کے لڑتے رہیں گے، دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے، تو بس سامنے آ کے لڑنے کی جرت نہیں، اور ان کی آپس میں ہی لڑائی بڑی سخت ہے، یہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپس میں تمہارے خلاف اکٹھے ہیں اور بڑا پیار محبت ہے ان میں اور بڑی اپنائیت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی آپس میں دشمنی ہے، یہ تو صرف تمہاری دشمنی کی وجہ سے آپس میں اکٹھے ہو گئے جب وہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے، ورنہ ان کے آپس میں دل الگ الگ ہیں، یہ تمہارے سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ اہل مدینہ کے حوالے سے، کہ مدینہ منورہ میں جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کبھی تمہارے سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے گزرے۔ پہلے کون؟ اہل مکہ، کفار مکہ۔ کفار مکہ نے اپنے کفر کا اور مسلمانوں سے مقابلے کا انجام چکھ لیا بدر کے میدان میں۔ تو فرمایا کہ جیسے کفار مکہ نے اپنے کفر کا اور مسلمانوں سے دشمنی کا وبال چکھ لیا، اسی طرح اب یہ یہودی چکھیں گے، اب یہ اسی طرح ذلت اٹھائیں گے، عذاب اٹھائیں گے، رسوا ہوں گے، اور یہ دنیا کا اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ قتل کیے گئے اور بنو نذیر کے لوگ جلا وطن کیے گئے، تو جیسے کفار مکہ کے ساتھ ہوا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا، اسی سے ملتا جلتا معاملہ ان بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ اب منافقوں اور یہودیوں کے آپس کے گٹھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب آدمی نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا
کہ بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی مثال بیان کی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو کہتا ہے کفر کر، وسوسے ڈال کے، دلائل دے کے، اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں لا کے، شیطان اپنے نائبوں کے ذریعے اس کو کبھی کوئی پٹی بڑھاتا ہے، کبھی کچھ سکھاتا ہے، کبھی دہریت سکھاتا ہے، تو کبھی شرک، اور کبھی کوئی دوسرا مذہب اس کو حق ثابت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کسی کے سامنے کر کے اس کو بولتا ہے کفر کر۔ جب بندہ کفر کر لیتا ہے، اب کفر کر لیا تو اب خدا اس کو عذاب دے گا آخرت میں۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بیزار ہوں اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کو مروا دیا اور اب خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ یہی کیا۔ یہودیوں کو کہا کہ تم لڑو مسلمانوں سے، منافق باقاعدہ کیا کیا ہے کہ لڑو مسلمانوں سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آنچ نہیں آنے دیں گے تمہارے اوپر۔ اب جب یہودی کود پڑے تو منافق بھی چڑھ گئے، ان کو مروا دیا، خود آرام سے بیٹھے رہے۔ یہودی جلا وطن ہو گئے، منافق مدینے میں باقی رہے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال جو ہے وہ شیطان کی مثال جیسی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام بیان کرتا ہے، منافقوں کا بھی اور اہل مدینہ میں جو اہل کتاب تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان کا بھی۔ ارشاد فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ شیطان اور جس کو شیطان نے گمراہ کیا، دونوں کا انجام ہمیشہ ہمیشہ آگ میں۔ یہی معاملہ منافقوں کا اور جن کو منافقوں نے بہکایا ان کا، کہ یہ دونوں بھی ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ہوں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یہ آیت مبارکہ مومنوں کو تقوی اور خوف خدا کی دعوت دینے کے لیے، حکم دینے کے، کیونکہ پہلے منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، سب ہو گئی۔ تو مسلمان یہ نہ سمجھ کے بیٹھے کہ جناب ساری باتیں ہیں یہودیوں کے بارے میں، ساری باتیں ہیں منافقوں کے بارے میں، ہم تو آرام سے بیٹھے رہے، جو مرضی کریں، کو خوف خدا کے کام کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی اللہ سے ڈرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وہ بھی اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرے کہ یہاں بیٹھ کے نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، حج چھوڑ رہا ہے، زکاتیں چھوڑ رہا ہے، تلاوت قرآن چھوڑ کے بیٹھا ہوا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آگے اس کے نامہ اعمال میں یہ جمع ہو رہا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور ماں باپ کی خدمت اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک اور غریبوں کی مدد اور یتیموں بیواؤں کی مدد، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت، اس کے نامہ اعمال میں یہ ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں حسد، بغض، تکبر، کینہ ہے، کہ اس کے نامہ اعمال میں اخلاص ہے، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، آخرت کی محبت ہے، آخرت کی رغبت ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ دیکھے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں کیا ہے اس کے اندر، ہر بندہ یہ دیکھے۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر جان یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا، اتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ اور وہ جو درمیان کے الفاظ ہیں وہ بھی یہی ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، یہ بھی خدا سے ڈرنے کی بات ہے۔ آگے ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا تمہارے سارے عمل جانتا ہے، یہ بھی خدا سے ڈرنے کی بات ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو خدا جانتا ہے، خدا کو اس کی خبر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ فکر آخرت کے بارے میں بڑی بنیادی آیت ہے۔ آخرت کی فکر اور دین کے بارے میں فکر، یہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا؟ 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ ایک آدمی تھوڑا سا آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، دین کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو فرمایا 60 سال کی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام اتنی شانوں والے، اتنی عظمتوں والے ہوتے تھے، وہ بھی یہ اس طرح کا اپنا محاسبہ اور مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں میں نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی۔ وہ دیوار کے دوسری طرف تھے، میں دیوار کے ادھر تھا، باغ تھا، دوسری طرف حضرت عمر فاروق اور ادھر میں، ان کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے سنا کیا کہہ رہے ہیں، تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، کہہ رہے تھے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے اور مسلمانوں کا امیر، یہ منصب تجھے ملا ہوا، واہ کیا خوب۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ غور کریں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ صدیق اکبر اور دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو جب یہ اتنی عظیم ہستیاں اپنے بارے میں یوں فکر کرتی ہیں تو ہم جیسے لوگ، ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں کتنا سوچنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بیچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہے۔ یہ مسلمانوں کو دوسرا فرمان کہ اے مومنوں، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھلا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں کہ ان کو اپنا نفع نہیں سوچتا، اپنا فائدہ نہیں سوچتا، ان کی طرح نہ بننا۔ اپنی جان کو بھلا کے بیٹھنا کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں آخرت میں نفع دینے والی ہیں ہم انہیں بھول کے بیٹھ جائیں۔ نمازیں ہمیں نفع دیں گی، ہمیں خدا سے محبت نفع دے گی، ہمیں عبادتیں نفع دیں گی، ہمیں نیکیاں نفع دیں گی، ہمیں ماں باپ کی خدمت نفع دے گی، ہمیں دوسروں کا بھلا کرنا نفع دے گا، ہمیں قرآن کی تلاوت نفع دے گی، ہمیں ذکر و درود نفع دے گا، اور ہم اس کو بھول کے بیٹھے ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جانیں ہی بھلا دے کہ ہمیں اپنے جانوں کے فائدے کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں، جہنمی اور جنتی برابر نہیں، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جو آگ میں سڑ رہا ہے وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کہاں سے برابر ہو سکتا ہے جو باغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خدا کی نعمتیں کھا رہا ہے، خدا کے دیدار سے فیض یاب ہو رہا ہے، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت بیان فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے اور ان پہاڑوں میں شعور رکھ دیتے کہ ان پہ اترا کیا ہے۔ قرآن پہاڑوں پہ اتارتے اور پہاڑوں میں شعور یہ رکھ دیتے کہ ان پہ اترا کیا ہے، تو خدا کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کہ قرآن ان کے اوپر اتر آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ یہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اے لوگو، خدا نے تم پر قرآن اتارا ہے۔ پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ جھک جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
تمہارے اوپر قرآن اترا ہے، تم اپنی کیفیتوں کو دیکھو، تمہارے دل لرزتے یا نہیں، تمہارے دلوں پہ قرآن کا اثر ہوتا یا نہیں، تمہارے دل قرآن سن کے جھکتے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھا سنا اثر ہی کوئی نہیں، سارا قرآن پڑھ لے پھر بھی نماز کی توفیق نہیں، قرآن اترا ہوا ہے پھر بھی سود سے، رشوت سے، بدکاری سے اور حرام کاموں سے بچنے کا ذہن ہی نہیں بنتا، قرآن پڑھ کے بھی ویسے کے ویسے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پہ قرآن اتارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو ہمارا حال جو ہے وہ کم از کم اثر قبول کرنے کے اندر کچھ تو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بالکل بے اثر ہو جائیں۔ یہاں سے جو آخری آیات ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جن کی میں نے فضیلت شروع میں بیان کی تھی کہ یہ 3 آیتیں جو ابھی میں تلاوت کروں گا، یہ 3 آیتیں جو صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر وہ دن میں فوت ہو جائے تو شہید مرے گا، اور اگر یہ 3 آیتیں شام کو پڑھی جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ رات میں فوت ہوا تو شہید مرے گا۔ 3 آیتیں ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب وہ آیات کیا ہیں؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ان کی فضیلت میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور جن آیات کی بطور خاص فضیلت ہے ان کی بطور خاص ہی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔